HS1 نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں۔ تلنگانہ میں اگلے 5 دنوں تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ یہ پیش قیاسی حیدرآباد محکمہ موسمیات نے کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اتوار سے پیر کی صبح تک نظام آباد، جگتیال، سرسلہ، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی اضلاع میں ژالہ دار بارش کا امکان ہے۔ گرج چمک کے ساتھ 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلیں گی۔ اس سلسلے میں متعلقہ اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ منچریال، نرمل، کریم نگر، پیداپلی، بھوپال پلی، ملگو، کوتاگوڈم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، بھونگیر، عادل آباد، آصف آباد اور میڈچل ملکاجگیری اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پیڑ سے منگل کی صبح تک عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، جگتیال، سرسلہ اور بھوپال پلی اضلاع میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ رنگاریڈی، حیدرآباد اور میڈچل ملکاجگیری میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کے 17 لوک سبھا حلقوں اور سکندرآباد کنٹونمنٹ اسمبلی حلقے کا ضمنی انتخاب 13 مئی کو منعقد کرنے کا فیصلہ کر کے شیڈول جاری کر دیا، جس کے ساتھ ریاست میں انتخابی ضوابط اخلاق نافذ ہو گیا۔ الیکشن کمشنر راجیو کمار نے آج دہلی میں پریس کانفرنس کے دوران دیگر ریاستوں کے ساتھ تلنگانہ کے 17 لوک سبھا حلقوں اور سکندرآباد کنٹونمنٹ اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک میں لوک سبھا انتخابات 7 مرحلوں میں ہوں گے۔ چوتھے مرحلے میں تلنگانہ میں انتخابات ہوں گے۔ 13 مئی کو تلنگانہ میں لوک سبھا اور اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے رائے دہی ہوگی۔ 18 تا 25 اپریل پرچہ نامزدگیاں قبول کی جائیں گی۔ 26 اپریل کو پرچہ نامزدگیوں کی جانچ ہوگی۔ 29 اپریل تک نامزدگیوں سے دستبرداری کی جا سکتی ہے۔ 13 مئی کو پولنگ ہوگی اور 4 جون کو نتائج جاری ہوں گے۔ راجیو کمار نے بتایا کہ سارے ملک میں 7 مرحلوں میں لوک سبھا انتخابات ہوں گے۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں چوتھے مرحلے میں انتخابات منعقد ہوں گے۔ ملک میں 26 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخاب ہوں گے، جن میں سکندرآباد کنٹونمنٹ حلقہ شامل ہے۔ 30 سال کی عمر کے محمد عثمان کے خاندان کو اداسی نے گھیر لیا جب انہوں نے اتوار 17 مارچ کو بازار گھاٹ کی مسجد قطب شاہی میں ان کی آخری رسومات ادا کیے۔ وہ یوکرین کی سرحد پر گولی لگنے کے بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ آخری رسومات ادا کرنے کے لیے جنازے میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ اپوزیشن بھارت راشٹر سمیتی کو ایک اور جھٹکا لگاتے ہوئے اس کے موجودہ چیورلہ رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر رنجیت ریڈی اور خیرتآباد کے رکن اسمبلی دانم راگیندر دونوں نے اتوار 17 مارچ کو باضابطہ طور پر حکمراں کانگریس میں شمولیت اختیار کی، جبکہ ناگیندر کی رخصتی متوقع ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ کانگریس اپنی تعداد بڑھانے کے لیے اراکین اسمبلی کا شکار کرے گی، لوک سبھا انتخابات سے عین قبل رنجیت ریڈی کا انحراف حیرت انگیز ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران BRS میں بیک ٹو بیک انحراف دیکھنے میں آیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے ناگر کرنول اور ظہیر آباد کے MP دونوں نے استعفیٰ دے کر بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ جاری پیش رفت سے ایسا لگتا ہے کہ تلنگانہ میں مقابلہ BJP اور کانگریس کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے لوک سبھا الیکشن کے اعلامیہ کی اجرائی سے قبل 3 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے بتایا کہ حیدرآباد سے وہ خود انتخاب لڑیں گے، جبکہ اورنگ آباد سے موجودہ رکن پارلیمان امتیاز جلیل جماعت کے امیدوار ہوں گے۔ کشن گنج سے اختر الایمان کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ مزید کن نشستوں سے مقابلہ کیا جائے گا، اس سلسلے میں پارٹی غور و خوض کر رہی ہے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولت کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین اتھارٹی میں خواتین کے ترقیاتی امور کا معاون سربراہ ڈاکٹر نورہ الزویبی نے ایک خاصدہ پورٹل کا اجرا کا اعلان کیا ہے، جس کے ذریعے زائرین اپنی شکایت اور تجاویز درج کرا سکیں گے۔ الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نورہ الزویبی نے کہا کہ پورٹل پر حرمین میں زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں سے متعلق سوالنامہ موجود ہوگا۔ شکایات اور تجاویز فوری طور پر اعلیٰ حکام تک پہنچائی جائیں گی اور سہولتوں کو بہتر بنایا جائے گا۔
برطانیہ میں مسلم کمیونٹی نے ماہ رمضان میں اسرائیلی کھجوروں کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسرائیل سے برطانیہ سالانہ $1 کروڑ کی 30,000 ٹن کھجوریں درآمد کی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت کے خلاف برطانیہ میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی پولیس نے رمضان المبارک کے دوران بھی مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی زندگی مشکل بنا دی۔ اسرائیلی پولیس نے بیت لحم کی دہشہ کیمپ میں افطار کی تیاری میں مصروف فلسطینیوں پر دھاوا بول دیا۔ اسرائیلی اہلکار فلسطینیوں پر اسلحہ تان کر ایک شخص کو گرفتار کر کے لے گئے۔ تلنگانہ فوڈ کارپوریشن چیئرمین کی حیثیت سے سنگاریڈی ضلع کے پٹنچیرو کے کانگریس لیڈر ایم فہیم کو مقرر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ کانگریس حکومت نے ہفتے کی رات کئی قائدین کو نامزد عہدے دیے ہیں۔ اس فہرست میں فہیم بھی شامل ہے۔ انہوں نے چیئرمین نامزد کرنے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ایم فہیم نے کہا کہ سی ایم ریونت ریڈی ان پر کیے گئے اعتماد کو برقرار رکھیں گے۔ پارٹی انچارج تلنگانہ دیپا داس منشی، اے آئی سی سی سیکریٹریز وزیر دامودرا راجا نرسمہا، سابق ایم ایل اے جگا ریڈی، چیف منسٹر کے مشیر ویم نریندر ریڈی، ہرکارا وینو گوپال، ضلع قائدین، دوستوں اور خیرخواہوں کا شکریہ ادا کیا۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔